الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، اخوان المسلمون اور اس کے تکفیری نظریے پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اپنے تکفیری نظریے پر انہوں نے جن نصوص سے استدلال کیا ہے اس پر ہم رد کر رہے ہیں، اور خاص طور سے سلمان عودہ، سلیمان علوان اور اس طرح کے لوگوں نے باقاعدہ کتابچے لکھے ہیں، رسالے لکھے ہیں۔ ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے سید قطب وغیرہ نے جس سے تکفیری بنیاد کو قائم کیا ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے کتابچے لکھے اور نصوص کو توڑ مڑوڑ کر کے پیش کیا تاکہ اس کے ذریعے سے سید قطب کا تکفیری نظریہ مضبوط کیا جا سکے، اور جو تکفیری تنظیمیں ہیں اسی فتوے، انہی لوگوں کے فتووں پر چل کر کے جو دہشت گردی پھیلا رہی ہیں، جو تنظیمیں عالم اسلام کے اندر مسلم حکمرانوں کی تکفیر کر کے رعایا کی تکفیر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے خون کو حلال سمجھ کر کے قتل و غارت گری کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے حضرت علی کے زمانے میں خوارج نے کیا تھا۔ انہوں نے صحابہ کی تکفیر کر دی تھی اور کئی ایک کا خون بھی انہوں نے حلال کر کے انہیں مارا بھی تھا، جس کی بنیاد پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہوئے تھے ان سے جنگ کرنے پر، لڑائی کرنے پر، اور پھر اس کے بعد ان کو مارا بھی، قتل بھی کیا۔ جنگ نہروان مشہور ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ کس بنیاد پر یہ لڑائی ہوئی تھی، یہی ساری بنیادیں تھیں۔ تو یہ خوارج جو صحابہ کو جنہوں نے نہیں بخشا، ان کی جنہوں نے تکفیر کر دی اپنے جو ہے تکفیری نظریے کی بنیاد پر، تو آج کے خوارج تو ظاہر سی بات ہے آج کے مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے صحابہ کے مقابلے میں، تو یہ کیوں نہیں تکفیر کریں گے، چاہے وہ مسلم حکمران ہو یا اسی طرح سے مسلم امہ ہو، اس کی تکفیر یہ کیوں نہیں کریں گے آخر۔ سلیمان علوان نے ابھی تک جو باتیں تقریباً گزری ہیں، سلمان عودہ کے سب استدلال تھے اور اس کا رد ہو رہا تھا۔ سلیمان علوان انہوں نے اپنی کتاب شرح نواقض الایمان، اور پھر اس کے بعد اس میں کس کس بنیاد پر آدمی کافر ہو جاتا ہے، یہ جو آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور اس کے تحت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قول ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں کفرن دونا کفرن مراد ہے، اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے کفر اصغر ہے۔ ان کے اس اصطلاح سے مطلب کیا ہے؟ جو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے چھوٹا کفر، یہی ہے کفرن دونا کفرن، یعنی بڑے کفر کے مقابلے میں اس سے کمتر کفر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کفر اصغر، یہی سب لوگوں نے مطلب سمجھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے۔ لیکن یہ سلیمان علوان جو ہے یہ پہلا شخص ہے، یہ بندہ پہلا آدمی جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں اس سے مراد کفرن اکبر دون کفر اکبر، یہ مراد ہے۔ یہ ان کی حالانکہ اپنی ایجاد کردہ اصطلاح ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہے کفر اکبر ہے، لیکن جو حقیقی کفر اکبر ہے اس سے تھوڑا کم، لیکن یہ بھی کفر اکبر ہے، حالانکہ ایسا کسی نے نہیں کہا ہے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں یہ بات، لیکن کیا آپ یہ کہو گے کہ اس سے آدمی دین سے نکل جائے گا؟ حالانکہ یہ کہتے ہیں اگر دین سے نکال رہے ہو اس کفر کی بنیاد پر تو ظاہر سی بات ہے وہ کفر اکبر ہی ہے۔ تو کفر اکبر کہنا، تو کفر اکبر کہیں دو ہوتا ہے کیا؟ کفر اکبر ایک ہی ہوتا ہے، اگر دین سے نکل گیا تو کفر اکبر ہے، اور دین سے اگر نہیں نکلا تو وہ تو کفر اصغر ہے۔ تو کفر اکبر دونوں کفر اکبر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے کہ وہ کفر اکبر ہی مراد لیتے تھے، حالانکہ ایسا
نہیں ہے، دوسری روایت ان سے مروی ہے، اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ وہ کفر اکبر نہیں مراد لیتے تھے۔ کیا ہے وہ روایت جو ان سے مروی ہے اس آیت کے بارے میں؟ اذا جحد حکم اللہ فهو الکافر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مزید تفصیل، یہ تو مطلب شارٹ کٹ میں انہوں نے کہا کہ کفر دون کفر، یہ مختصر انہوں نے بیان کر دیا، اس کی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ اذا جحد حکم اللہ فهو کافر، اگر وہ اللہ کے فیصلے کا انکاری ہے تو کافر ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَجْحَدْ فَهُوَ فَاسِقٌ، اور اگر انکاری نہیں ہے تو فاسق ہے۔ بھائی اس کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ یہ تو اسی کی تفصیل ہو گئی نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کفر دون کفر کا کہ یہاں جو ہے کفر اصغر مراد ہے اس صورت میں اگر انکاری نہ ہو، لیکن اگر انکاری ہے تو اس صورت میں کفر اکبر مراد ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے سب سے بہتر تفسیر وہی مانی جائے گی جو خود صاحب معاملہ کے کسی دوسرے قول کی روشنی میں ہو جائے۔ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول جو ہے جو کہ مجمل ہے، اختصار سے ہے، ان کے کسی دوسرے قول سے اس کی وضاحت ہو جا رہی ہے، تو سلیمان الوان اور سلمان عودہ کون ہوتے ہیں اس کی تفسیر کرنے والے اپنی طرف سے کہ ابن عباس نے یہ مراد لیا ہے۔ بھئی آپ جو ہے اس وقت یہ بات کہہ سکتے تھے جب ان کی مزید تشریح اس بارے میں نہ ہوتی، تو یہ لوگ عوام کو، پبلک کو اس طرح سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ چونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر بہت مشہور ہے کفر دون کفر والی، اور امام بخاری نے اسے جو ہے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ مراد لیا، اور ظاہر سی بات ہے امام بخاری کے نزدیک کفر اصغر مراد ہے، انہوں نے صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کیا ابن عباس کے اس قول کو کہ ہاں انہوں نے کفر دون کفر مراد لیا، یعنی کفر اصغر مراد لیا۔ انہوں نے وہ کفر مراد نہیں لیا جس سے انسان ملت اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کفر اکبر ہے۔ اور ابن عباس نے باقاعدہ نہروان والے خوارج سے، حروریوں سے جب مناظرہ کیا تھا اور انہوں نے اس آیت کو پیش کیا تھا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو آپ نے یہی بات کہی تھی کہ اس سے وہ کفر نہیں مراد ہے جو تم لوگ لے رہے ہو، یعنی اسلام سے نکل جانے والا، کافر مرتد ہو جانے والا، جو مطلب اللہ کے علاوہ دوسروں سے فیصلہ کروائے کسی معاملے میں اپنے، تو اس بنیاد پر وہ کافر ہو جائے گا، اور تم لوگ یہی مراد لے رہے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، یہاں وہ کفر نہیں مراد ہے جو تم لوگ لے رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ یہی مراد لے رہے تھے کہ آدمی کافر اور مرتد ہو گیا، تو آپ نے باقاعدہ ان سے یہ بات کہی تھی، اور انہوں نے سمجھایا جب کہ کیسے نہیں یہ مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ جب آپس میں اختلاف ہو جائے میاں بیوی میں، تو دونوں پارٹی سے ایک ایک آدمی کو حکم بنا لو اور فیصلہ کر لو آپس میں۔ یا اسی طرح سے حالت احرام میں جو حج کرنے جاتے ہیں، اگر کوئی حالت احرام میں ہے اور شکار کے لیے، چونکہ منع ہے شکار کرنا، تو وہاں پر جو ہے حکم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے فیصلہ کر دے کہ بھائی اگر کسی جانور کو مارا ہے تو اس کے مقابلے میں جو وہ فدیہ دے گا وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ طے کر لے آپس میں، ایک آدمی وہ فیصلہ سنا دے۔ تو یہاں پر ایک معمولی جانور پر میاں بیوی کے اندر معمولی اختلاف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم بنانے کے لیے کہا، فیصل بنانے کے لیے کہا، ان کو فیصلہ سنانے کے لیے کہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے امت کے اندر اتنی بڑی اختلاف کو اگر حل کرنا ہے تو اس میں اگر ہم دو آدمی کو حکم بنا رہے ہیں، ان کے فیصلے پر اگر ہم عمل کر رہے ہیں، وہ دونوں جو کہہ دیں اسی پر ہم عمل کریں گے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس طرح انہوں نے سمجھایا ان خوارج کو، تو بہت سارے لوگ مان گئے، ان کے دماغ میں بات گھس گئی، اور بہت سارے ایسے بھی تھے کہ جن کے دماغ میں بات نہیں گھسی، بھوسا بھرا ہوا تھا، نہیں ان کے دماغ میں بات گھسی کہ غیر اللہ کا بھی فیصلہ لیا جاتا ہے بہت سارے معاملے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہر جگہ اللہ کا فیصلہ چلے گا، جیسا کہ یہ خوارج ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں تم اختیار اپنے حساب سے کرو، ہاں دین کا جب معاملہ ہو تو وہ جو میں کہوں اسی پر عمل کرنا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے بہت سارے معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے کہا ہے،
تو غیر اللہ کا فیصلہ اگر وہ شرعی معاملات میں اگر ٹکراتا ہو، اس کے باوجود اسے وہ بہتر سمجھتا ہو، تو ایسی صورت میں کفر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول، چونکہ یہ قول بہت مشہور ہے لوگوں میں، تو اس کی ان لوگوں نے تعویل کرنا چاہیے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے کہ یہاں ابن عباس یہ کہنا چاہتے۔ ان کے جو دوسرے اقوال ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تکفیر کے تعلق سے، اس کو یہ لوگ نہیں بیان کرتے اس کی تفصیل۔ جیسے مثال کے طور پر یہی کہ اللہ کے حکم کا اگر وہ انکاری ہے تو کافر ہے، لیکن اگر انکاری نہیں ہے تو اس کو ہم فاسق کہیں گے۔ یہ تفصیل ہونا ہم مانتے ہیں، لیکن تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ لوگ کوئی تفصیل نہیں سامنے لاتے ہیں، چاہے جیسا ہو، فیصلہ لیا تو کافر۔ ظاہر سی بات ہے، تو خوارج کا عقیدہ ہے وہ جو ہے حرام کام کے ارتکاب پر، جو خاص طور سے گناہ کبیرہ ہیں، ان کے ارتکاب پر وہ فوراً کافر کہہ دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ اسی طرح سے ابن عباس کا وہ مشہور واقعہ خوارج کے ساتھ جو ان کا مناظرہ ہوا تھا، اور کہا تھا کہ اس آیت سے تم جو کفر مراد لے رہے ہو وہ مراد نہیں ہے جس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، بلکہ یہاں کفر اصغر مراد ہے، گناہ کبیرہ مراد ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس مختصر قول کو سمجھنا ہوگا کہ کفر دون کفر سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سلیمان الوان یا سلمان عودہ جیسے تکفیری لوگوں کے بات قول کی روشنی میں ہم نہیں سمجھیں گے قرآن کریم کو۔ جب ہمارے سامنے ابن عباس جیسے ترجمان القرآن، امام المفسرین کا قول موجود ہے، تو آج کے جو ہے سلمان عودہ اور سلیمان الوان جیسے تکفیری اور تفجیری اور جو ہے علمانی خیال کے لوگوں کی بات ہم سنیں گے جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کفر کے ساتھ یعنی لفظ کفر الف لام آئے تو یہ کفر اکبر پہ دلالت کرتا ہے، اور اگر الف لام نہ آئے تو کفر اصغر پر۔ اور چونکہ جو یہ آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس میں الف لام ہے الکافرون، تو اس کا مطلب یہ کفر اکبر مراد ہے، یعنی وہ دین اسلام سے نکل گئے، کافر ہو گئے، یعنی دین اسلام سے نکل گئے۔ اس کو الف لام تعریف کہتے ہیں۔ تو الف لام اگر لگا ہو تو انہوں نے دیکھ لیا الف لام لگا ہے، کیا یہ چیز عبداللہ ابن عباس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ علامہ ابن تیمیہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس میں الف لام لگا ہوا ہے تو اسے مراد کفر اکبر ہے؟ ابن قیم یہ بات نہیں سمجھ پائے، اور موجودہ دور کے بہت سارے علماء اور مفسرین یہ بات نہیں سمجھ پائے جو تفسیر کے میدان میں، فقہ اور شریعت کے میدان میں استنادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ آ کر کے یہ باریک بھی نہیں سمجھ گئے الف لام لگا ہوا ہے اسے مراد کفر اکبر ہے۔ یہ استدلال بالکل نہیں صحیح ہے، کیونکہ اس طرح کا حصول کسی مفسر نے نہیں بتایا کہ الف لام اگر لگا رہے گا تو اسے کفر اکبر مراد ہوگا، الف لام نہیں لگا۔ کفر کا تعلق جو ہے یہ اعتقاد سے ہے، نیت سے ہے، اس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے۔ بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جو شخص حائضہ عورت سے مباشرت کرے تو یہ کفر ہے، حالانکہ اس پر اتفاق ہے کہ گناہ کبیرہ ہے نہ کہ کفر ہے، اور ابن عباس نے بھی اس سے کفر اکبر مراد نہیں لیا، وہ کفر اکبر جس سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اس میں ہے کہ اس نے کفر کیا، باقاعدہ اس وحی کا انکار کیا۔ اگر کوئی کاہن کے پاس آتا ہے، حائضہ عورت کے پاس آتا ہے، کاہن کے پاس آ کر کے اس کی باتوں کی تصدیق کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو گیا۔
صحیح روایت ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ حالانکہ یہاں بھی کفر سے مراد کفر اصغر ہے، کسی نے کفر نعمت لیا ہے۔ کفر اکبر اسی صورت میں لیا جا سکتا ہے جب وہ ان حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لے، شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر یا قول رسول کے ذریعے سے حدیث صحیح کے اندر، حرام کردہ چیزوں کو اگر کوئی حلال سمجھنے لگے تو ظاہر سی بات ہے استحلال کی وجہ سے، حلال سمجھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر حلال نہیں سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کاہن کے پاس گیا ہے لیکن اسے حلال نہیں سمجھتا ہے، جائز نہیں سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، حرام ہی سمجھتا ہے، جادو کو حرام سمجھتا ہے، لیکن ایک پریشان حال انسان جادو کے ذریعے سے وہ اپنا علاج کرواتا ہے جا کر کے، تو وہ ایک حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسے حرام سمجھ کر کے اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو، لیکن اگر جائز سمجھ کے کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم صرف گناہ کبیرہ نہیں کہیں گے، وہ پھر وہ استحلال سمجھ کی وجہ سے، استحلال کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ تکفیر کے تعلق سے ان کے بہت سارے استدلال تھے، بہت ساری آیتیں تھیں، حدیثیں تھیں، اقوال تھے جن کو رد کیا گیا۔ اور میں نے بتایا کہ یہ لوگ ان تمام ایسی آیتوں سے اور حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جن میں یا تو وعید ہے، عذاب کی دھمکی ہے، یا تو وہاں پر اعتقادی نہ مراد لے کر کے عملی مراد کیا گیا ہے، چاہے وہ کفر ہو، نفاق ہو، فسق ہو، ظلم ہو، جو بھی ہو وہاں عملی مراد ہے، وہاں پر اعتقادی مراد نہیں ہے، کفر اصغر مراد ہے، اکبر مراد نہیں ہے۔ ایمان کی نفی ہے تو وہاں نفی کمال مراد ہے، ایمان کی نفی مراد مکمل طور سے نہیں ہے کہ وہ ایمان سے باہر نکل گیا۔ تو ایسی جو ہے مطلب متشابہ روایتوں سے، متشابہ آیتوں سے یہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں تکفیر پر، یا وہ آیتیں جو اہل کتاب کے بارے میں ہیں، کفار مکہ کے بارے میں ہیں، ان سے استدلال کرتے ہیں جس میں کفر کی بات کہی گئی ہے کہ ان کے کسی عقیدے کی بنیاد پر انہیں کافر کہا گیا، بتایا گیا کہ یہ کافر کیوں ہو گئے، کہ اہل کتاب جو ہے یہ کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ اس طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو انہوں نے رب بنا لیا، غیروں کو بنا لیا۔ تو اس طرح سے یہ لوگ ان سے استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کو صحیح عام مان لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے ہم یہی کہیں گے ٹھیک ہے، ہم ان کو بنیاد بنا کر ان آیتوں کو ہم کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان آیتوں کو اگر عام آپ مانو گے تو اسی صورت میں ہم ایک مسلمان کی تکفیر کر سکتے ہیں جب وہ بھی اسی طرح کا عقیدہ رکھے، وہ بھی شریعت محمدیہ کو کمتر سمجھ کر کے کسی دوسری شریعت کو بہتر سمجھنے لگے جس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے، اسی کو اچھا سمجھے یا اس کو حلال سمجھ لے۔ کوئی حرام کام ہے وہ کر رہا ہے اور اسی کو حلال سمجھ لے، یا وہ کسی منسوخ شریعت کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، جاہلی شریعت کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، اسی کو حلال سمجھ لے، اسی کو بہتر سمجھ لے شریعت محمدیہ کے مقابلے میں۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت کوئی بھی ہو ہم اس کی تکفیر کر سکتے ہیں، لیکن اس کی وضاحت اسی لیے کفر بواح کا لفظ آیا ہوا۔ تکفیر کی سب سے بڑی شرط ہے کفر بواح، کفر کی وضاحت ہو، پتہ چلے کہ یہاں پر یہ کفر کر رہا ہے، تب پھر اس کے بعد ہم اس کو کافر کہیں گے، ورنہ ویسے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کا ایک اعتراض یہ ہے تکفیریوں کا، چھٹا اعتراض، کہتے ہیں کہ حکام نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف کفار کی مدد کی۔ حکام کی جو تکفیر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مسلمان بھائیوں کے خلاف انہوں نے کفار کی مدد کی، اس طرح یہ کافر ہو گئے۔
مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا یہ کفر پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا کفر ہے اور یہ نواقض اسلام میں سے ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کافروں کو اپنا دوست سمجھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں امریکہ کا ساتھ دینے والا کیا کافر نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، امریکہ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو لڑائی لڑ رہا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اب اس میں جو بھی مسلم حکومت ان کا ساتھ دے گی اس کو ہم کافر سمجھیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کے خلاف وہ کافروں کا ساتھ دے رہا ہے۔ ناصر بن حمد الفہد نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے التبیان فی کفر من اعان الامریکان، یعنی ان لوگوں کی تکفیر کی گئی ہے اس کتاب کے اندر جن لوگوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا وار آن ٹیرر کے وقت، یہ جارج بش جونیئر کا جو زمانہ ہے اوباما سے پہلے، تو اسی وقت اس نے کتاب لکھی تھی۔ یہ بھی اخوانی ہے، خارجی ہے، ناصر بن حمد الفہد۔ کتاب اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ امریکہ کا جس نے ساتھ دیا تھا مسلم ممالک میں سے ان کو کافر کہا، افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، اور ساتھ میں سعودی عرب کو بھی کافر کہا، حالانکہ سعودی نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس کی وضاحت موجود ہے، اور یہ بندہ بھی جانتا تھا کہ سعودی نے ساتھ نہیں دیا، لیکن پھر بھی کیوں کافر کہا؟ اس لیے کہ اس نے امریکی فوج سے مدد لی تھی صدام کے خلاف جب اس نے کویت اور سعودی پر حملہ کیا تھا۔ صدام حسین نے جب سعودی پر اور کویت پر حملہ کیا تھا تو سعودی عرب نے امریکی فوج سے مدد لی تھی دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے یا اسے روکنے کے لیے۔ تو امریکی فوج سے مدد لینے کی بنیاد پر سعودی کی تکفیر کی گئی ہے اس کتاب کے اندر، اور ان تمام مسلم ممالک کی تکفیر کی گئی ہے جنہوں نے افغانستان میں اور عراق میں امریکہ کا ساتھ دیا ہے۔ اپنے خارجی سوچ کی بنیاد پر 90 کی دہائی میں یہ بندہ میرے ناصر بن حمد الفہد جیل میں گیا گرفتار ہو کر کے۔ اس نے تحریک طالبان، القاعدہ اور بعد میں داعش کا ساتھ دیا۔ ابو بکر بغدادی کے پاس خط بھیج کر اسے خلیفہ تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ ہائر جیل میں وہ قید ہے سعودی کے اندر۔ دراصل ناصر بن حمد الفہد نے بلا کسی شرط کے مطلق طور پر ان لوگوں کی تکفیر کی ہے جو کفار کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر یہی آپ کو ملے گا کہ مطلق طور پر ان سارے لوگوں کی تکفیر ہے جو کافروں کے ساتھ روابط رکھتے ہیں۔ اس طرح سے کوئی بھی مسلم ملک ایسا نہیں بچے گا جو کافر نہ ہو اس کی نظر میں، کیونکہ ہر ملک کے کافر ملکوں کے ساتھ روابط ہیں، سفارتی تعلقات ہیں، سیاسی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، ہر طرح کے تعلقات ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کون بچے گا؟ سفارتی تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، عسکری تعلقات ہیں۔ حالانکہ یہ جو اصول ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ دینے کی وجہ سے، کافروں کا ساتھ دینے کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف۔ یہ عام اور مطلق نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کی تفصیل ہے جنہیں جاننا ضروری ہے ہمیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے
آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ کچھ ممالک چاہے جس کے ساتھ رہیں، اسرائیل کے ساتھ رہیں، امریکہ کے ساتھ رہیں، برطانیہ کے ساتھ رہیں، فرانس کے ساتھ رہیں، کسی کے بھی ساتھ رہیں، کسی بھی طریقے سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امیر المومنین بنے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسرا ملک اگر کوئی امریکہ کے ساتھ ہو گیا، روس کا ساتھ ہو گیا، چین کا ساتھ ہو گیا، انڈیا کا ساتھ ہو گیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، طاغوت ہو گیا، یہ کافروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ کافروں کے ساتھ ہونا، کافروں سے تعلقات بنانا، اس کی بنیاد پر یہ جو آج کے خوارج تکفیر کرتے ہیں، تو اس کی کیا تفصیل اصل ہے؟ اور کافروں کا ساتھ دینا کیا اس کی بنیاد پر آدمی کافر ہو جائے گا؟ کافروں کے ساتھ ہونے سے، کافروں کے ساتھ تعلقات بنانے سے، یا اس کے تعلق سے کچھ نصوص ہیں جس کی بنیاد پر ہم کافر کہہ رہے ہیں، اور کچھ اس کے شرائط ہیں، یا یوں ہی مطلق ہیں، جس طرح سے ناصر بن حمد الفہد نے یہ کتاب پوری لکھ ڈالی ہے، اور اسی طرح سے سلمان عودہ نے، اور اسی طرح سے سفر حوالی وغیرہ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ سعودی عرب کو کافر قرار دیا، اسامہ بن لادن جو ہے کافر کہہ کے بھاگ گیا، سعودی کو چھوڑ کے، حرمین کو چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ سوڈان، جہاں پہ شرک و بدعت کا اڈا، وہاں 10 سال رہا۔ سعودی جہاں پر ایک بھی شرک و بدعت کا اڈا نہیں، سوڈان میں جہاں شرک و بدعت کے اڈے بھرے پڑے، ترکوں کے زیر اثر تھا، ان لوگوں نے وہاں پر بہت سارے شرک و بدعت کے اڈے بنائے، مزارات بنائے۔ لیکن مجال ہے کہ اپنے 10 سال کے اندر اسامہ بن لادن نے، جو کہ اتنا مالدار آدمی تھا، اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، وہ دہشت گرد تنظیموں کو پیسہ دیتا تھا، اسلحے خریدتا تھا، لیکن اس نے کبھی کوئی توحید کا مرکز قائم نہیں کیا، کبھی اس نے مدرسے اور مسجدیں نہیں بنوائی جن کے ذریعے سے دعوت توحید کا کام ہو، شرک و بدعت کا خاتمہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام آخر کس لیے آئے تھے؟ شرک و بدعت کے خاتمے کے لیے آئے تھے۔ اصل جو محور ہے، توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن اسامہ بن لادن کے پاس، جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، چاہے وہ سوڈان میں رہا ہو، یا افغانستان میں رہا ہو، یا پاکستان میں رہا ہو، کوئی بتا سکتا ہے توحید کے کتنے مراکز اس نے بنائے ہیں سوڈان کے اندر، یا پاکستان کے اندر، یا افغانستان کے اندر، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کتنی مسجدیں اس نے بنوائی ہیں؟ اور اس نے دعوت توحید کا کام کتنا کیا ہے؟ شرک و بدعات کو ختم کرنے کا کام کتنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے جب مکہ کو فتح کیا تھا، آپ نے سب سے پہلا یہ کام کیا تھا کہ بیت اللہ کے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے ان سب کو نکالا، صاف کیا، تصویروں کو کھرچ کھرچ کے نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام، مریم علیہ السلام وغیرہ کی جو تصویریں بنی ہوئی تھی، جو بت پڑے ہوئے تھے، سب کو صاف کیا۔ مکہ کے اندر جو لوگ مسلمان ہوئے، آپ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے جو بت ہو اس کو اپنے ہاتھ سے توڑو۔ سب نے توڑا۔ اس کے بعد آپ نے کئی صحابہ کو، جو لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے، انہی لوگوں کو آپ نے بھیجا جو بڑے بڑے مشہور بت تھے اس وقت مکہ اور اس کے آس پاس علاقوں میں، منات ہے، لات ہے، عزا ہے، سوا ہے، ود ہے، یغوث ہے، بڑے بڑے جو بت تھے، قبائل در قبائل وہاں پہ جاتے تھے، جوگ در جوگ، وہاں پر جا کر کے وہ لوگ مدد مانگتے تھے اور بہت ساری چیزیں شرک کرتے تھے۔ بدعات اور خرافات کے اڈے جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا یہ کام کیا۔ انہی لوگوں جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، انہی لوگوں کے ہاتھ سے آپ نے اسے توڑوایا۔ آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ، جتنی قبریں اگر ایک بالش سے اوپر پانا، سب کو گرا دو۔ جو مزارات بنے ہوئے تھے دور جاہلیت کے اندر،
स्थान बने हुए थे उनके बुजुर्गों के, सबको गिरा दिया साहबा ने जाकर के, बुतों को तोड़ दिया, उनके मज़ारों को तोड़ दिया। और हज़रत अली ने अपने दौरे खिलाफत में भी अबुल हय्याज असदी को भेजा और कहा कि अभी भी कहीं भी नजर आएगा अगर कोई इस तरह से कब्र तो उसे तोड़ देना, कोई सलीब देखना, कोई मुजस्समा देखना, उसे तोड़ देना, कब्र को बराबर कर देना, अल्लाह के रसूल ने मुझे भी भेजा था। और आप देखेंगे जो अली को मानने वाले हैं, दावा करने वाले हैं शिया, इन्होंने सबसे पहले ये रिवाज निकाला शिर्क व बिदअत और ये मज़ारों का, और उन्हीं की रविश पर चलते हुए सूफियों ने अहले सुन्नत में घुस करके ये रिवाज निकाला और उसे फैलाया तमाम अरब ममालिक में, अफ्रीका के अंदर, और वहां से बर्र सगीर के अंदर भी आया। बहुत दीन की हमदर्दी और दीन वाले ये लोग बनते हैं अपने आप को, और अपने अलावा किसी को मुसलमान ही नहीं समझते हैं। क्या उसामा बिन लादेन, अयमन ज़वाहिरी और इस तरह से इन लोगों ने कभी इस तरह का तौहीद का काम किया जो हज़रत अली ने किया, अल्लाह के रसूल ने किया? कि काफिरों पर फतेह पाने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? शिर्क के अड्डे को खत्म करना, बिदअत और खुराफात के अड्डे को खत्म करना, मज़ारात हो, बुत परस्ती जहां हो रही हो। कितना इन लोगों ने शिर्क के अड्डे को खत्म किया? तौहीद की दावत कितनी इन लोगों ने दी? तो ये होता है, ऐसा नहीं, ये खवारिज की सोच है। ये मुसलमानों को कत्ल करना इनका असल दीन है और धर्म है। दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके खारजी सोच से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।